ایک بعد ذالک ظہیر، اور اللہ کے تمام فرشتے بھی آپ کے مددگار ہیں۔ یاد رکھیں صرف اللہ کی مدد سب سے بڑی چیز ہے، لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ نہ گھبرائیں، ان کو بتلا دیں اللہ بھی میرے ساتھ، جبریل بھی میرے ساتھ، مومنین بھی میرے ساتھ، اور ملائکہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ، اور اگر اللہ چاہے، اللہ کا تمہارا رب یہ چاہے اور اپنے پیغمبر کو حکم دے دے کہ ان کو طلاق دے دو تو یبدلہ ازواجا خیرا منکن، وہ اس بات پہ قادر ہیں کہ تم سے بھی بہتر بیویاں لے آئیں۔ خیرا منکن مسلمات مومنات، ایمان والی، مسلمات اپنے آپ کو اللہ کے سونپنے والی، قانتات عبادت کرنے والی، تائبات غلطی ہو جائے تو رجوع کرنے والی، عابدات رات دن عبادت میں گزارنے والی، صائحات روزہ رکھنے والی، سیبات و ابکارا بیوہ بھی اور کنواری بھی۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر ان بیویوں کے علاوہ دنیا میں اور کوئی بیویاں اچھی ہوتی تو حضور بدل دیتے، اللہ بدل دیتے، لیکن جب اللہ نے ان کو نہیں بدلا تو معلوم ہوا کہ یہی بیویاں ساری کائنات میں افضل ہیں اور امہات المؤمنین ہیں، اور ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ والآخرہ ہے۔ ان کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، گھروں میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں تو لہذا آپ اپنے اہل کو، اپنی جان کو، اپنے اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کیا مانا؟ ان کو نافرمانی سے بچائیں، ان کو گناہوں سے بچائیں، ان کی تربیت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے۔ اگر تمہارے گھر میں بیوی بیٹی بچے نماز نہیں پڑھتے تو تم بھی قیامت میں سزا کے حقدار ہو۔ اگر تمہارا کوئی کارخانہ ہے، تمہاری کوئی مل ہے اور تمہاری لیبر نماز نہیں پڑھتی تو تم بھی قیامت میں پکڑے جاؤ گے، چونکہ تم ذمہ دار ہو۔ اور سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچائیں، ان کو نماز سکھائیں، روزہ سکھائیں، شریعت کے احکام سکھلائیں، حلال و حرام کا بتلائیں، درس دیں، اور ان کو عریانی فحاشی سے بچائیں، کیونکہ وہ جہنم ایسی بلا ہے وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن جو ہے انسان ہیں اور پتھر ہیں، انسانوں اور پتھروں سے وہ آگ جو ہے دہکائی جائے گی، اور اس کے اوپر اللہ نے نگران فرشتے رکھے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ایسے فرشتے ہیں جو تند خو ہیں، سخت ہیں، اللہ نے ان کے دلوں سے رحم کا مادہ نکال دیا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم پہ 19 فرشتے رکھے ہیں، جیسے دوسری آیت میں علیہا 19، پھر ان سب کا جو بڑا ہے اس کا نام جو ہے وہ مالک ہے، وہ خازن ہے، وہ جہنم کے فرشتوں کا داروغہ ہے۔ جیسے دوسری آیت میں آتا ہے کہ جہنمی چیخیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ ماکثون، وہ کہیں گے مالک اے خازن جہنم مہربانی کرو، اپنے رب سے درخواست کرو ہمیں موت دے دے، ہم مر جائیں تاکہ ختم ہو جائے یہ تکلیف۔ لیکن وہ جواب دیں گے تم نے ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے اور مرنا بھی نہیں ہے، اللہ یموت فیہا ولا یحیا، نہ تمہاری کوئی زندگی ہے اور نہ اب تم پر موت آئے گی، ہمیشہ اسی طرح عذاب بھگتتے رہو گے۔ اس لیے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اصلوہا، جلو جہنم میں، وَسَوَاءٌ عَلَيْكُمْ فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، چاہے برداشت کرو یا نہ کرو برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، اللہ جو تمہیں جہنم کی سزا دے رہے ہیں یہ تمہارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج جہنم والے دن، قیامت والے دن تمہارا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا،
انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، توبہ نصوحا۔ نصوحا کا کیا معنی؟ ایسی توبہ جس کے بعد پھر کبھی وہ گناہ نہ کرے، یہ توبہ ہوتی ہے کہ بالکل گناہ چھوڑ دے اور ندامت ہو اور عزم کر لے کہ میں نے پھر کبھی یہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں توبۃ نصوحا کا معنی یہ ہے کہ جس گناہ میں جیسی اس کو لذت آتی تھی آج اس سے نفرت کرے، کبھی گناہوں کو ذکر بھی نہ کرے، یاد بھی نہ کرے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں داخل کریں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن یعنی قیامت والے دن جس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کریں گے، والذین آمنوا معہ، اور جو پیغمبر کے ساتھ ایمان لے آئے ان کو بھی قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے۔ جب کافر پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے تو مومن جو ہیں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ جب کافر واویلا کر رہے ہوں گے تو مومن ایسے ہوں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، اور ان کے آگے بھی نور ہوگا اور دائیں بھی نور ہوگا، اسی روشنی میں وہ جنت کے راستے پہ چلیں گے اور پل صراط سے بھی گزر جائیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو کامل فرما، کیونکہ منافقوں کو ابتدا میں نور ملے گا لیکن پھر چھن جائے گا، اس لیے مومن ڈر کے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارا نور نہ چھن جائے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور ہماری غلطیاں معاف فرما دیں، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، آپ بخشنے پہ بھی قادر ہیں، آپ جنت دینے میں بھی قادر ہیں، آپ نور دینے میں بھی قادر ہیں، اور نور کو تام بنانے میں بھی قادر ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا میرا نبی اپنے غصے کو گھر والوں پہ نہیں بلکہ کافروں کے مقابلے پہ غصہ کرو، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کافروں کے خلاف جہاد کرو، منافقوں کے خلاف جہاد کرو۔ یاد رکھو جہاد کا دروازہ جو ہے وہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، اور جب تک ایمان والے جہاد کو اپنائیں گے تو دنیا میں عزت ہوگی، کامیابی ہوگی، اور جب مسلمان دولت کی لالچ میں، اپنے پیٹ بھرنے کی لالچ میں اور اللہ کے حکم جہاد کو چھوڑ دیں گے تو پھر پوری دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور کافروں سے سختی کا معاملہ کرو، ومأواہم جہنم، اصل تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ۔ اس کے بعد پھر اللہ نے مثال دی کہ اے میرے مدنی پاک کی بیویاں غور کرو، اگر تم نے نافرمانی کی تو یہ توقع نہ رکھنا کہ ہمارے پاک پیغمبر ہمیں چھڑا لیں گے، بالکل نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان بھی ہو اور اطاعت بھی ہو، جیسے میرے آقا نے محبوب دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، آپ نے فرمایا بی بی فاطمہ جو کچھ تم نے دنیا میں مانگنا ہے، مال مانگنا ہے، گھر مانگنا، مانگ لو مجھ سے، لیکن قیامت میں یا قبر میں یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کی بیوی ہوں۔ قیامت میں اور قبر میں تو صرف عمل کام آئیں گے، یا تو قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغ بن جائے گی، یا حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے گڑھوں میں سے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اور اس کے بعد اس لیے اللہ نے مثال دی دو عورتوں کی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی ان عورتوں کی، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی وہ بھی کافرہ، لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی کافرہ،
اللہ نے فرمایا میرے بندو اور نیک بندوں کی بیویاں تھیں، پیغمبروں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، لیکن انہوں نے خیانت کی۔ یاد رکھو کہ انبیاء کی بیویاں کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن فاسقہ فاجرہ نہیں ہو سکتی ہے، گناہگار نہیں ہو سکتی، بدکردار نہیں ہو سکتی ہے، کافرہ ہو سکتی ہے۔ حضور پاک کی شادی جب بی بی خدیجہ سے ہوئی ہے تو بی بی خدیجہ کو مسلمان تو نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عمر 25 سال تھی، ابھی تو نبوت ملی ہی نہیں، اسلام آیا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں حضور پاک نے اپنی بیٹیوں کے رشتے جو ہیں وہ بھی اپنے رشتے دار کافروں سے کیے تھے۔ تو پیغمبر کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے لیکن بد کردار نہیں ہو سکتی۔ فرمایا فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، لیکن پیغمبروں نے ان کو کسی چیز کا بھی فائدہ نہ دیا۔ قیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو جہنم میں داخل کرو۔ تو یہ خیال نہ کرنا کہ ہم نبی کی بیوی ہیں، اصل بات ایمان ہے، اصل بات اطاعت ہے۔ یہ نہ سمجھے کوئی کہ میرا باپ پیر ہے، میرا باپ عالم ہے، میرا باپ ولی اللہ ہے، یہ کام نہیں آئیں گے۔ کام تب آئیں گے جب ایمان ہوگا، جب اطاعت ہوگی، جب فرما برداری ہوگی۔ اور اس کے بعد آج اللہ نے قرآن میں آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ تو 2 کافر عورتوں کا قصہ بیان کیا گیا، اور یہ سنت اللہ ہے پورے قرآن میں کہ جہاں کافروں کا ذکر آئے گا تو پھر مومنوں کا بھی ذکر آئے گا، اشقیاء کا ذکر آئے گا تو شہداء کا بھی ذکر آئے گا، جہنم کے احوال آئیں گے تو پھر جنت کا بھی ذکر آئے گا، تاکہ تقابل جو ہے اس سے بات سمجھ آتی۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ پاک مثال بیان فرماتے ہیں اس ایمان والی بی بی کی، کون؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ یاد رکھو ایک بات تو یہ سمجھ لو کہ فرعون کوئی ایک نہیں تھا، فرعون جو ہے یہ لقب تھا، جو بھی مصر کا بادشاہ بنتے تھے وہ اپنے آپ کو فرعون کہلاتے تھے، فراعنہ مصر۔ جیسے حبشے کا جو آدمی بادشاہ ہوتے تھے وہ نجاشی کہلاتا تھا، اور روم کی امپائر میں جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنا ہیرقل جو ہے روم کا، وہ اپنے آپ کو ہیرقل کہلاتے تھے، اور کسرا کا جو تھا، فارس کا جو تھا وہ کسرا کہلاتا تھا، فارس جو ہیں وہ کسرا کہلاتے تھے۔ تو یہ لقب تھے، وہ ایک نہیں تھا، کئی بادشاہ آئے، فرعون آیا، پھر آیا، پھر آیا، پھر آیا، پھر آیا، پھر آیا۔ اس فرعون سے مراد وہ فرعون ہے جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القصص کے اندر بھی اور سورۃ مریم کے اندر بھی اور مقامات پہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب صندوق میں ڈال کے آپ کو بی بی نے، ان کی اماں نے دریا میں ڈالا تو وہ دریا سے نہر میں اور نہر سے نالوں میں اور سیدھا فرعون کے سوئمنگ پول میں پہنچ گیا۔ تو یہی بیوی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے صندوق نکالی، کھولا، بچہ ہے، سینے سے لگایا، قرۃ عین لی ولک، بڑی۔ تو یہ وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور یہاں قرآن پاک نے نام تو نہیں لیا ہے، بی بی مریم کا تو قرآن نے نام لیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ماں سے پیدا کیا تھا، باپ تھا ہی نہیں، تو لازماً ماں کی طرف نسبت کی گئی۔ یہ جو ہمارے جاہلوں نے بنا رکھا ہے کہ دنیا میں باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے اور قیامت میں ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تو یہ گھڑنتو ہے، ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود گھڑا ہوا ہے۔ قیامت میں بھی سب کو ان کے والدین کے نام سے پکارا جائے گا۔
ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ نے فرمایا ان کو اپنے والدین کے نام سے پکارا کرو۔ اور آج ہمارے اسلامی ملکوں میں بھی، اللہ سعودی عرب میں الحمدللہ یہ بات ہے، کیونکہ یہاں تو اسلام ہے، قانون شریعت ہے، ورنہ جتنے ہمارے ملک ہیں اسلامی، ان کے پاسپورٹ اٹھا کے دیکھیں، عورت کے ساتھ اگر شادی ہو جائے تو پھر خاوند کا نام لکھا جائے، یعنی پہلے تو باپ کا نام ہوگا، لیکن اس کی شادی ہو گئی، اب باپ کا نام ختم ہو گیا، اب جناب وہ اپنے خاوند کا نام ساتھ لگائے گی، مسز فلان اور مسز فلان اور مسز فلان، تو یہ شریعت میں غلط ہے، بالکل ناجائز۔ بھئی آپ لکھیں مسمات فلان بنت فلان زوجہ فلان، یہ تو نہیں نا کہ شادی کے بعد اس کے باپ کا نام بھی اڑا دو کہ اس کا باپ ہی نہیں رہا، نعوذ باللہ گویا، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے معمولی۔ یعنی آپ دیکھیں نا، حضور پاک نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا، حضور کے متبنہ تھے، اور آپ بیٹوں کی طرح ہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ اچھا، صحابہ کہتے تھے زید ابن محمد صاحب کہ زید محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا میرا نبی آپ ان کو منع کر دیں، اس کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکاریں، آپ کا بیٹا تھوڑا ہے، آپ نے تو بیٹا بنایا ہے۔ تو بیٹا بنانے سے بیٹا نہیں بن جاتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں ایک اور غلطی بھی ہے کہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ اپنے رشتہ داروں سے کوئی لڑکا لڑکی لے لیتے، پھر اپنا نام اس کو دے دیتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے، وہ اس کا نام رہے گا جس کی بیٹی ہے۔ اگر جا کے مثلا ہسپتال سے کوئی چھوڑی ہوئی ہے بچہ اٹھا لاتے ہیں، اچھا اس کے ماں باپ کا پتہ بھی نہیں ہے، تب بھی آپ اپنا نام نہیں دے سکتے ہو۔ ان سب کا باپ تو آدم ہے نا، اس کے ابن آدم لکھو، سب کا باپ آدم ہے، سب کی ماں ہوا ہے۔ تو اگر ابے کا قرب معلوم نہیں ہوگا تو ابے ابعد کا حوالہ دیا جائے گا، کہ یعنی ہمارے معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے، لیکن یہ تو معلوم ہے نا کہ آدم کا بیٹا ہے، کلکم بنو آدم ادخلوا، تم سب آدم کے بیٹے ہو۔ ایک مسئلہ تو یہ سب۔ اس میں امرأۃ فرعون کہا ہے قرآن نے، لیکن ایک صحیح حدیث میں حضور پاک نے بی بی کا نام بتلایا ہے آسیہ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لم یکمل، فرمایا کمل من الرجال کثیرون، کہ مردوں میں تو بڑے بڑے کامل پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے، بڑے محدثین مجتہدین فقہاء قراء، لیکن لم یکمل من النساء الا ثلاثہ، عورتوں میں اس کمال کو کوئی نہیں پہنچا مگر 3 عورتیں، فرمایا ایک آسیہ، ایک مریم اور ایک بی بی خدیجہ۔ فرمایا یہ عورتوں میں وہ عورتیں ہیں جو حد کمال کو پہنچی، تو اس میں یہ آگے آگے حضور نے نام لیا بی بی آسیہ کا۔ اب بی بی آسیہ کے جو ایمان کا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی، اس کی، وہ بی بی آسیہ کی بیٹی نہیں تھی، وہ کسی اور عورت سے تھی۔ اس کی جو مشاطہ تھی، جو اس کے بال بنانے کے لیے آتی تھی، تو ایک دن فرعون کی بیٹی نے غسل کیا اور فارغ ہو کے بیٹھی اور مشاطہ آپ کے بالوں کو سیٹ کر رہی تھی اور کنگھی دے رہی تھی اور بنا رہی تھی، تو اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس کے منہ سے فوراً نکلا کہ تائس من کفر باللہ، اللہ اس کو ہلاک کرے جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جب کنگھی گری نا تو اس کے منہ سے نکلا کہ تائس من کفر باللہ، اللہ اس کو برباد کر دے جو اللہ سے کفر کرے۔ فرعون کی بیٹی تو سمجھدار تھی، اس نے کہا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ تم نے جو کہا ہے تو میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے، کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ربی و ربک رب فرعون، رب تو وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔
تو اس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور جا کے اپنے باپ کو خبر کی کہ یہ تو کسی اور کو خدا مانتی ہے. تو فرعون نے اس مشاطہ کو بلایا اور پوچھا کہ من ربو کے کون تمہارا رب ہے؟ اس نے کہا ربی و رب کا اور رب کل شیء هو اللہ، میرا تیرا ساری کائنات کا رب اللہ ہے. اس نے کہا دیکھو تم نے ہمارے گھر کی بڑی خدمت کی ہے، میں چاہتا ہوں تم میرے عذاب سے بچ جاؤ. اس نے کہا نہیں، جو مرضی آئے کرو، میں اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتی. تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کو سیدھا لٹا کے اس کے ہاتھوں میں بھی اور پاؤں میں بھی لوہے کی میخیں گاڑ دی جائیں. اسی لیے فرعون کو ذل اوتاد بھی قرآن نے کہا ہے کہ وہ میخوں والا. تو وہ بدبخت ایسے کرتا تھا کہ کبھی تو بندے کو نیچے لٹا کے اس کے ہاتھوں میں اور کبھی دیوار کے ساتھ کھڑے کر کے میخیں ٹھکوا دیتا تھا. پھر آدمی تڑپتے تڑپتے مر جاتا تھا. سیدھی سی بات ہے، اتنا بڑا عذاب کون بھوگ سکتا ہے. اور کبھی بدبخت یہ بھی کرتا تھا کہ ایسے سیدھا لٹا کے میخیں لگوا کے ایک بڑا پتھر جو ہے وہ اٹھا کے اس کے اوپر کھڑا کر دیتے تھے کہ اب بھی ہماری بات مان جاؤ. نہیں تو پتھر بھی پھینک دیتے تھے، اس میں وہ کچلی جاتی تھی. تو جب اس کو عذاب ہو رہا تھا تو فرعون بھی ساتھ کھڑا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو اب بھی بات آ جاؤ. اس نے کہا ربی و رب کا هو اللہ، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے، میں نہیں باز آ سکتا. اس نے حکم دیا کہ اس کو مار دو. مار دی گئی. تو یہ بات جو دیکھی نا بی بی آسیہ نے تو اس کے دماغ میں بھی آیا کہ رب تو آخر کوئی اور ہے نا، یہ کیسے رب ہے 1.5 فٹ کا آدمی؟ یہ کیسا رب ہے، کھاتا ہے پیتا ہے حمام میں جاتا ہے اپنی گندگی پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ کیسے خدا بن گیا بھائی؟ آدمی کو اللہ عقل دے دے، کہہ دیتی ہے نا جی فلاں سبحان اللہ جی وہ تو صحیح حاجت روا ہے نا، مشکل کشا. وہ تو اپنا پیٹ بند ہو جائے تو مشکل حل نہیں کر سکتے، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں. تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے؟ پیشاب بند ہو جائے تو جناب ڈاکٹر کو بلاتے ہیں. حاجت روا تو وہ ہوتا ہے نا جس کو کسی کی حاجت نہ ہو، جو خود محتاج ہو. کسی غیر کا حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا جی حاجت روا اور مشکل کشا اور دستگیر. ایسے ایسے مسئلے گھڑتے ہیں لوگ، اللہ ہدایت دے. کہتے ہیں جی کہ حضرت شمس تبریز واقعی وہ بزرگ تھے، بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں. حضرت شمس تبریز جو تھے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے. یعنی وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کے پاس سیکھنے کے لیے اور مقامات ذکر طے کرنے کے لیے حضرت مولانا روم آئے ان کے پاس. مولوی جس نے مثنوی لکھی ہے، اتنا بڑا عالم، وہ ان کے پاس آ کے اللہ اللہ سیکھتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ مولوی کبھی کبھی مولوی روم نہ بن سکتا اگر شمس تبریزی کی غلامی نہ ہوتی. کسی اللہ والے کا ہاتھ نہ ہوتا صرف مولوی ہی رہتا اور ترقی نہ ہوتی اس کی. تو شمس تبریز جو ہیں وہ تو بہت بڑا ولی اللہ تھے. اب انہوں نے ایک قصہ بنایا ہوا جی ان کا نام شمس تبریز کیوں تھا؟ اور تبریز ایک جگہ کا نام ہے. انہوں نے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے جی کہ حضرت کے لیے ایک دن دل کیا گوشت کھانے کو. تو ایک خادم جو تھا وہ گوشت لے کے حضرت کے لیے آیا، کو پرندہ شرندہ شکار کر کے صاف کر کے لایا کہ وہاں جا کے حضرت کے لنگر میں پکا کے حضرت کو کھلاؤں گا. اور جہاں بیٹھے تھے حضرت تو آپ نے کہا یار یہیں پکا لو. اس نے کہا جی آگ ہی نہیں ہے. تو نے کہا تو آگ کا کیا مسئلہ ہے، میں سورج کو کہہ دیتا ہوں نیچے آ جاتا ہے. سورج کو نیچے آ گیا.
تو سورج کی گرمی میں وہ گوشت پک گیا، لیکن نہ مرید کو کچھ ہوا نہ پیر صاحب کو کچھ ہوا، گوشت جل گیا، بندے بچ گئے۔ تو یہ جہالت ہے۔ یاد رکھو تبریز ایک مقام ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی شان ہے کہ جتنا علم ہے اور جتنا یعنی تصوف ہے، مقامات ولایت ہیں، اللہ کی شان ہے، یہ سارے آئے ادھر سے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ امام ترمذی ہے، کہاں سے ہیں؟ ترمذ سے ہیں۔ اچھا ابو داؤد کہاں سے؟ اصفہان سے ہیں۔ امام مسلم کہاں سے ہیں؟ سجستان سے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہاں سے ہیں؟ بخارا جو تاشقند کے ساتھ ہے وہاں سے ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ سارا علم بھی ادھر سے آیا ہے اور بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی ادھر سے آئے۔ اچھا اور یہ بھی دیکھو سارے مجاہد بھی ادھر سے آئے ہیں۔ ایوب صلاح الدین ایوبی کہاں سے آیا؟ بابر کہاں سے آیا؟ عالمگیر کہاں سے آیا؟ اثر کہاں سے تھا؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ جن کو نوازنا چاہے، اللہ جن پہ عنایات کرنا چاہے، اللہ جن کو شرف دینا چاہے۔ اب دیکھیں حضرت جنید کہاں سے؟ بغداد سے آئے۔ حضرت بائی عزید کہاں سے؟ بستام سے آئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جو ہیں وہ کہاں سے آئے؟ وہ بھی جیلان سے آئے۔ جیلانی کوئی ذات نہیں ہے، یاد رکھو، یہ تو ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے نا، گیلانی ذات نہیں، وہ تو قصبے کا نام ہے، گیلان کے رہنے والے تھے۔ ذات تو صرف قریش ہے، سید لقب ہے، سید بھی کوئی ذات نہیں ہوتی، صرف نسبت ہوتی ہے کہ جو حضرت حسن حسین کی اولاد ہو گئے، چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ سید ہیں لہذا ان کی اولاد بھی سید کہلائی، ورنہ سید قوم نہیں ہے۔ خود حسن حسین تو قریشی ہیں، وہ تو ہاشمی ہیں نا، حضرت علی کی اولاد ہیں نا، بی بی فاطمہ کی اولاد ہیں، تو وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ تو قریشی ہیں، اور قریش کے بھی بنو ہاشم سے ہیں۔ جس خاندان سے میرے مدنی سرکار محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ جب بی بی آسیہ نے یہ دیکھا نا جی، تو اس کا ایمان کا جذبہ جو تھا نا وہ بیدار ہوا، اور اس نے بھی کہا کہ بھئی یہ تو کوئی خدا شدہ نہیں ہے، ایسے خام خواہ رب بن بیٹھا ہے، انا ربکم الاعلی اور انا ربکم الاعلی۔ اور حالت تو یہ ہے کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا اچھا کوئی نشانی بتلاؤ، تو القا عصاہ، آپ نے عصا پھینکا، فإذا ہی ثعبان مبین، اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس نے پورے محل کو اپنے جبڑے کے اندر رکھ لیا، فرعون کا پیشاب نکل گیا، یہ خدا ہے؟ اور یار جن کو تم نے مشکل کشا حاجت روا بنایا ہوا ہے، جن کو تم نے داتا بنایا ہوا ہے، کیا وہ کھانے کے محتاج نہیں تھے؟ وہ پانی پینے کے محتاج نہیں تھے؟ اور جب فوت ہوئے تو جنازہ پڑھنے والوں کے محتاج نہیں تھے؟ جب فوت ہوئے تو کفن پہنانے والوں کے محتاج نہیں تھے؟ جب فوت ہوئے تو قبر کی کھدائی کرنے والوں کے محتاج نہیں تھے؟ اور پھر قبر میں اتارنے والوں کے محتاج نہیں تھے؟ قبر پر مٹی ڈالنے کے محتاج نہیں تھے؟ اور جب روح نکلی تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے والے کے محتاج نہیں تھے؟ وہ تو جو خود محتاج ہو وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بی بی آسیہ نے بھی اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، اور فرعون کو پتہ لگا ہو تو آگ بگولا ہو گیا کہ میرے گھر میں اب موسیٰ علیہ السلام کا دین آ گیا۔ آیا اور بی بی آسیہ کو بلایا اور کہا دیکھو خبردار، تم اسلام چھوڑ دو، دین موسیٰ علیہ السلام چھوڑ دو، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں کیسے عذاب دوں گا۔ اس نے کہا فقد ما انت قاض، جو چاہو کرو۔ اس ظالم نے بی بی آسیہ کے ساتھ بھی وہی ظلم کیا کہ ان کے ہاتھوں میں میخیں گاڑی گئیں، ایک شہزادی، ایک ملکہ، پاؤں میں میخیں گاڑی گئی، اور اوپر جو ہے پتھر لٹکایا گیا، اور اس نے کہا کہ اب بھی مان لو
تو بی بی کی اس وقت جو دعا نکلی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب مجھے جنت میں گھر اپنے قریب، اور جنت میں گھر سب سے زیادہ اعلی افضل اولا اور قریب کس کا ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ جنت میں سب سے اعلی مقام کس کا ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے فرمایا بی بی ہم نے تیری درخواست سن لی ہے، ہم جنت میں تجھے محمد مصطفیٰ کی بیوی بنا کے اس مقام پہ پہنچائیں گے، ورنہ تم تو نہیں جا سکتی ہو نا اس مقام پہ جہاں محمد مصطفیٰ ہو۔ اور سب سے اعلی مقام جو ہے وہ تو حضور کا ہے، اور تم نے دعا بھی ایسی مانگ لی کہ آپ اپنے قریب تو صرف میرے مدنی کا مقام ہے، ہاں تم پر پھر ہم یہ احسان کریں گے کہ تمہاری شادی ہم محمد مصطفیٰ سے کر دیں۔ اسی لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بی بی خدیجہ پر جب موت کا وقت آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تم جنت میں انشاءاللہ جاؤ تو اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ تو بی بی خدیجہ حیران ہو گئی، اس نے پوچھا تھا حل تزوجت قبلی یا رسول اللہ، کیا مجھ سے پہلے بھی آپ نے کوئی شادی کی تھی؟ نہیں میں نے شادی نہیں کی، قیامت میں میری شادی جنت میں ہوگی، آسیہ سے، بی بی مریم سے اور ام کلثوم سے۔ تو بی بی خدیجہ نے فرمایا ہنی ان لک یا رسول اللہ بالرفاہ والبنین، اللہ مبارک کرے آپ کی، اللہ آپ کے لیے باعث خیر و باعث رحمت و آسانی بنائے آپ کے لیے۔ تو اس لیے بی بی نے اللہ سے یہ دعا مانگی۔ اچھا، اور شان دیکھے بی بی آسیہ کا کہ ظالم اس قدر ظلم کر رہا ہے، اور بی بی نے جب دعا مانگی، مسلمانوں یاد رکھو دعا ہوتی ہی وہ ہے جو اس درد سے مانگی جائے۔ تم کہتے ہو نا ہم دعا کرتے ہیں جی یہ تو 2 سال ہو گئے جی میں دعا کر رہا ہوں جی میرا کام ہی نہیں بنتا جی، نوکری نہیں ملتی جی، دھکے کھا رہا ہوں، نمازیں بھی بڑی پڑھتا ہوں جناب، وظیفے بھی بڑے کیے ہیں، کئی میں نے پیر مولوی جو ہے بھگت ڈالے ہیں، لیکن کام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی جو ہے نا یہی ایمان کے خلاف ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ تم مانگنے ہوئے یہ نہ کہا کرو کہ اتنا عرصہ ہو گیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن اس طرح مانگو، اس طرح درد میں مانگو، تکلیف میں مانگو، پریشانی میں مانگو کہ دعا تیرے اندر سے نکلے، صرف زبان کلام نہ ہو۔ اب دیکھو نا بندوں پہ جب غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں پھر کیسے دعا مانگتا ہے، بندوں کا جب کوئی محبوب جدا ہوتا ہے تو کیسے دعا مانگتا ہے، پھر کیسے آنسو بہتے ہیں، کیسے دل سے آواز نکلتی ہے، کیسے جناب ادب سے طواف کرتا ہے۔ تو اس لیے بی بی نے جب دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، اور میرا اللہ مجھے فرعون اور اس کے عقیدے سے بھی نجات عطا فرما، مجھے اس کے عمل ظالمانہ اعمال سے بھی نجات عطا فرما، اور پھر جو فرعون کے معاون مددگار ہیں وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں سے بھی مجھے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک نے دعا منظور فرمائی اور جبریل کو حکم دیا کہ جبریل حاضر رب جلیل، فرمایا جنت میں اور بی بی کے درمیان میں سارے پردے ہٹا کے محل دکھلا دو بی بی کو جنت کا۔ ابھی اس کو بتلا دو کہ یہ تیرا گھر بن گیا ہے۔ بی بی مسکرانے لگی تو فرعون حیران ہو کے کہنے لگا معلوم ہوتا ہے پاگل ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بے وقوف، پاگل تو ہو گیا ہے کہ بندہ ہو کے خدا بن بیٹھا ہے، میں تو پاگل نہیں ہو گئی، میں تو اس خدا کو مان رہی ہوں جس نے مجھے اس عالم میں بھی جلوہ دکھلا دیا ہے۔ تو اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا تاکہ عورتوں کو ہدایت ہو کہ اپنا آئیڈیل بنانا ہے، اپنے لیے نمونہ بنانا ہے تو پھر بی بی آسیہ کو بناؤ، بی بی مریم کو بناؤ، اس طرح توحید پہ، عقیدے پہ جمو، عمل پہ جمو، بے حیائی سے بچو۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا،
وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین۔ اللہ نے فرمایا مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی۔ دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو نمازیں پڑھنے والی تھی، جو روزے رکھنے والی تھی، جو بڑی عابدہ زاہد تھی، یہ فرمایا کہ وہ بیوی جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی، کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی اس کی شرم گاہ پہ غیر کی نظر نہیں پڑی۔ تو اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا کہ عورت کا اصل حسن یہ ہے کہ اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس کے بدن پہ کبھی کسی کی نظر نہ پڑی ہو، وہ عورت ہوتی ہے۔ یہ جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں نا، گندی بوریاں، یہ عورت تھوڑی ہے، یہ تو غلاظت کے مجسمے ہیں اور چلتی پھرتی ہوئی ننگی لاشیں ہیں، یہ بدبو دار جانور ہیں، یہ عورتیں تھوڑی ہیں۔ یہ کہ عورت کا معنی وہ ہے جو چھپانے والی چیز۔ عورت عربی کا لفظ ہے عورہ، عورت الرجل، مرد کا عورہ کیا ہے؟ من السرۃ الی الرکبۃ، کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جگہ چھپائے، اگر ذرا بھی ظاہر ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے ہمارے حاجی عمرے میں احرام باندھتے ہیں، ماشاءاللہ ناف کے نیچے ہوتا ہے، نہ نماز نہ عمرہ نہ حج۔ تو چھپانا ہے، تم نے تو ظاہر کیا ہوا ہے۔ عورت کا معنی یہی ہوتی ہے۔ یہ عورتیں نہیں ہیں میرے عزیز، ناراض نہ ہونا، یہ عورتیں نہیں ہیں، یہ چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں، یہ غلیظ مجسمے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کے ماڈل ہیں، یہ بے حیائی کی علامات ہیں، اور یہ حضور کی امت کو جہنم دکھلانے والی ہیں۔ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ عورت تو یہ ہے نا کہ جس کی مالک تعریف کر رہا ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا۔ اللہ نے فرمایا اس نے جب شرمگاہ کی حفاظت کی اور ہم اس کو بیٹا دینا چاہتے تھے تو ہم نے انتظام کر دیا، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے جبریل کو بھیج کے پھونک کے ذریعے اس کے اندر حمل ٹھہرا دیا۔ یاد رکھو وجہ کیا ہے کہ حضرت جبریل آئے، انسان کی شکل میں تھے، بی بی نے دیکھا تو بی بی تو ڈر گئی، انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، انہوں نے کہا میں پناہ مانگتی ہوں، ادھر کیسے آ رہے ہو؟ قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، انہوں نے کہا بی بی نہ گھبرائیں، میں تو آپ کے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تو خود گناہوں سے پاک ہوں، میں تو معصوم من الخطا ہوں، میں تو اللہ کے حکم پہ آیا ہوں۔ اور یہاں سے میری برادری، حلوائی برادری نے مسئلہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں جبریل نے کہا لے احبالا کے تاکہ میں تمہیں لڑکا دوں، اگر جبریل لڑکا دے سکتا ہے تو پھر داتا صاحب کیوں نہیں دے سکتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی کوئی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ قرآن کو کیسے بدلا جائے، حالانکہ بدبختوں یہ بھول گئے ہو تو کہہ رہا ہے انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں خود نہیں آیا، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے۔ اچھا اس کے بعد بھی وہ حیران ہو گئی، اچھا ایسی بات ہے؟ قالت رب انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، یا اللہ مجھے کیسے لڑکا ہوگا، مجھے تو آج تک کسی بندے نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا تجھے میں پیدا کر سکتا ہوں تو وہ بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ قال کذالک قال ربک، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں دوں گا، اس نے کہا اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے، ہو جائے گا، غم نہ کرو، پھونک دی، مار دی۔ اچھا اب اللہ کی شان دیکھو، اللہ چاہتے تو کسی کے ساتھ شادی بھی کروا دیتے، بات سمجھو، بھائی شادی کروا دیتے، حکم دے دیتے اسے شادی کر دو تاکہ بچہ ہو جائے،
لیکن ایک تو اللہ معجزہ دکھانا چاہتے تھے کہ جیسے تیری رضاعت، تیری ولادت، تیری تربیت ایک معجزہ ہے، اسی طرح ہم تیرے بیٹے کو بھی قیامت کی علامت بنانا چاہتے ہیں وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ۔ اور دوسرا یہ بھی کیا کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بیٹا دیں گے لیکن تیری شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی۔ تم نے حفاظت کی ہے تو ہم حفاظت کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ احسنت فرجہا، اب دیکھو جبریل نے بیٹا دیا یا اللہ نے؟ فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اس میں روح پھونکی، یہ نہیں کہ جبریل نے پھونکی۔ اور اس کے بعد فرمایا وصدقت بکلمات ربہا، صدقت بکلمات ربہا کا کیا معنی؟ وہ تو پہلے مسلمان ہے، مومنہ ہے، لیکن اس بات کو مان لینا کہ بغیر شوہر کے بچہ ہو جائے گا، یہ تصدیق کرنا جو تھی یہ شان تھی۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، اور صیغہ کانت ہے، وہ پہلے سے عابد تھی، وہ پہلے سے عبادت گزار تھی، وہ ابھی نہیں بنی ہے۔ اللہم اجعلنا معہم ومنہم، یا اللہ ہمیں بھی اطاعت و عبادت نصیب فرما، اور ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو نافرمانی سے بچا۔ وضو کے جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو کہتے ہیں جی پانی جو ڈالیں بالکل دائیں ہاتھ سے ڈالیں، کیوں نہیں ناک میں، منہ پہ، کچھ بھی ہو۔ نماز کے وقت زبان سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نیت دل میں ہوتی ہے۔ وہ تو استحضار ہے کہ اگر آدمی کوئی شکوک میں ہے، مبتلا نہ ہو، بھول نہ جائے، چلو یاد کر لے، ورنہ مقام نیت دل ہوتا ہے۔ کیا ہم حتیم کے اندر وتر پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے، ہر نماز پڑھ سکتے ہیں، بس جب امام پڑھا رہا ہو تو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ کعبے کا اندر ہے۔ اگر تم وہاں کھڑے ہو جاؤ گے تو امام باہر ہوگا، تم کعبے کے اندر ہوگے، پھر نماز نہیں ہوگی۔ اکیلے تو چاہے فرض پڑھو، وتر پڑھو، نفل پڑھو۔ حضور کے والد جو ہیں وہ اس وقت زمانہ جاہلیت تھا، ابھی اسلام آیا ہی نہیں تھا، وہ اپنے دین، اپنے باپ دادے کے دین پہ تھے۔ طواف کی 2 رکعت جو ہے افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، اگر کسی نے عصر کے بعد پڑھ لی کوئی بات نہیں۔ اگر شوہر اور بیوی نے عمرہ کیا، فارغ ہو کر خاوند نے بیوی کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو کسی نے زکوٰۃ دی، اب وہ مسجد کو چندہ دے سکتا ہے، اب وہ مالک ہے اس پیسے کا، جو کرے۔ اگر ملازمین کو تنخواہ کے علاوہ زیادہ رقم دینی ہو تو رقم زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے، نہیں ہو تو تنخواہ ہے، تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ اگر وہ غریب ہے تو بتا دو کہ یہ زکوٰۃ ہے، تیری تنخواہ الگ ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ جو ہے نماز میں ارد گرد بیٹھے ہوئے ان سے السلام علیکم کرتے ہیں، تو کیا حرج ہے یار، تمہیں کیا تکلیف ہے سلام کرنے سے؟ اچھی بات ہے، حضور نے فرمایا سلام پھیلاؤ، افشوا السلام۔ مغرب کی نماز کر رہا، میرے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے تو جہر نہیں کیا اور قرات بھی، تو تمہاری غلطی ہے، جب وہ پیچھے کھڑے ہو گئے تمہیں زور سے پڑھنا چاہیے تھا۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن تم نے جہر تو چھوڑ دیا تھا۔ اگر ہم لوگ مکے میں کام کرتے ہیں، چھٹی پہ اپنے ملک جائیں، واپسی پہ احرام لازمی ہے۔ اگر جیزان، مدینہ منورہ یا طائف سے کوئی آئے، میقات ہے، احرام لازمی ہے۔ میرا حافظہ کم تو اللہ سے مانگو، یا قوی، اللہ سے دعا مانگو، اللہ قوی، قوت زیادہ ہے، قوت دے دے۔ میں نے ایک آدمی کو 10,000 روپے قرضہ دیا تھا، اس وقت ریال کا جو بھی ریٹ ہوتا رہے، اب بھی تم اپنا 10,000 لو، باقی سود کھانا چاہتے ہو یا نہیں؟
اگر ایک آدمی قرضدار ہے، یہاں بھی قرضہ ہے، تو ضروری نہیں کہ بیوی کو برا کرائے. کیوں لے قرضہ جب اللہ نے فرض ہی نہیں کیا؟ پہلے اپنے قرضے پورے کرو. مسجد الحرام میں بھی تحیت المسجد پڑھیں، تحیت الوضو پڑھیں. حل کروانے سے پہلے میں نے کوئی خوشبو بھول کے لگائی، اگر تھوڑی بہت ہے دھو ڈالا، اسی وقت سر موڑ دیا تو 2-4 ریال خیرات کر دو. طواف ہے، جا رہے ہو، بس یہی نیت ہے. جب ادھر جاتے ہو نیت ہے تو جا رہے ہو نا. باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 7 چکر اور 7 طواف اور فلاں. اگر کسی چکر میں استلام نہ کریں کوئی حرج نہیں. وہ کون سے قومیں ہیں کہ جو آل رسول ہیں اور جن پہ صدقہ حرام ہے؟ حضور کے آل میں سے ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں، بنو جعفر میں سے ہیں، ان پر صدقہ حرام ہے. اگر 5 چکر حتیم کے اندر سے لگائے ہیں، طواف ہوا ہی نہیں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.